اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید و فرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مہکا ہے باغ دین کا، مہکا ہے باغ دین کا طیبہ کے پھول سے، مہکا ہے باغ دین کا طیبہ کے پھول سے، دنیا میں دین زندہ ہے آل رسول سے، دنیا میں دین زندہ ہے آل رسول سے. سجدہ کیا نصیب نے شہر نبی میں جب، سجدہ کیا نصیب نے شہر نبی میں جب، قسمت میری بدل گئی مدینے کی دھول سے، قسمت میری بدل گئی. سجدہ کیا نصیب نے شہر نبی میں جب، قسمت میری بدل گئی مدینے کی دھول سے. نبیوں کے تاجدار سراپاں ہے معجزہ، نبیوں کے تاجدار سراپاں ہے معجزہ. کنکر میں جان آ گئی حکم رسول سے، کنکر میں جان آ گئی حکم رسول سے. کرنے نبی کو قتل، کرنے نبی کو قتل گئے تھے مگر عمر، کرنے نبی کو قتل گئے تھے مگر عمر. رونے لگے لپٹ کے وہ خدم رسول سے، رونے لگے لپٹ کے وہ خدم رسول سے. صوفی ہے یہ مسیحا کی حاجت نہیں اسے، صوفی ہے یہ مسیحا کی حاجت نہیں اسے. اس کو شفا ملے گی، اس کو شفا ملے گی محمد کی دھول سے، اس کو شفا ملے گی محمد کی دھول سے. ایک مرتبہ بآواز بلند سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل فرمایا. یہ قرآن پاک جو ہمارے نبی پر نازل کیا گیا، یہ
سرکار کی نعت گوئی کرتے کرتے پیچھے رہ گیا، سرکار کی تعریف کرتے کرتے پیچھے رہ گیا، نبی آگے گزرتے چلے گئے، نبی آگے قرآن پیچھے، نبی مکے میں ہے، قرآن پیچھے پیچھے نبی کی تعریف کرتا ہوا چلا گیا، جو آیات مکے میں نازل ہوئی وہ مکی کہلائی، نبی مدینے میں، نبی کے پیچھے پیچھے جو آیات مدینے میں نازل ہوئے وہ مدنی کہلائی۔ تو نبی آگے آگے، قرآن پیچھے پیچھے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کو تم جتنا بھی پڑھو، جتنا بھی پڑھو، جتنا بھی پڑھو، الگ الگ طریقے سے یہ تمہیں لذت دیتا ہے، اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ جیسا اس کو پڑھتا ہے ویسے ہی ٹیسٹ اس کو دیتا ہے۔ قرآن نبی پر نازل ہوا، تقریباً 1400 سال ہو گئے، اس وقت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر روز قیامت تک لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں۔ کسی نے کہا کہ مجھے قرآن شریف کو پڑھتے پڑھتے بور آیا، دلچسپی نہ آئی، مزہ نہیں آیا، کسی نے کہا۔ اور بات سنو، ہم نماز میں سورہ فاتحہ، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کسی کو لذت نہیں آئی، کسی کو یہ سورہ فاتحہ پھیکی نظر آئی، اس کا ذائقہ کچھ بدلا نہیں۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے، اس کو تم جیسے پڑھو گے، جیسے عقیدے کے ساتھ پڑھو گے، جیسے دل لگا کر پڑھو گے، ویسے ہی طریقے سے یہ تمہیں روشنی دیتا ہے۔ قرآن ایک ہے مگر اس کے ہدایت کے طریقے الگ الگ۔ قرآن اگر تبلیغی پڑھے تو تبلیغی بن کے نکلتا ہے، اہل حدیث پڑھے اہل حدیث بن کے نکلتا ہے، جماعت اسلامی پڑھے تو جماعت اسلامی پڑھ کے نکلتا ہے، اگر کوئی سنی پڑھے تو عاشق بن کے نکلتا ہے، اگر کوئی اس کو ایمان والا پڑھے، عشق والا پڑھے، محبت والا پڑھے تو غوث بن کے نکلتا ہے یا تو خواجہ بنتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب کہ اس کے پڑھنے سے ذائقہ اتنا ملتا ہے، جتنا تم پڑھتے جاؤ گے یہ پردے اٹھتے جائیں گے، تمہیں راز کھلتے جائیں گے، کبھی یہ تمہیں بے مزہ نظر نہیں آئے گا۔ یہ قرآن نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے، نبی پر نازل ہونے والی کتاب ہے، نہ اس میں نبی کا خون ہے، نہ نبی کی نسبت ہے۔ کربلا ہو کے 1400 سال ہو گئے، 1400 سال ہو گئے، آج بھی ہم حسین کو سنتے ہیں، کل بھی سنتے تھے، کربلا کے میدان سے لے کر آج تک حسین کو سنتے ہیں اور روز قیامت تک سنتے ہیں۔ حسین کو سننے میں مزہ آتا ہے، ارے وہ دل ہی کیا جو جس کو حسین سننے کے بعد مزہ نہ آئے، وہ دل زندہ نہیں جو حسین کو سننے کے بعد تازہ نہ ہو، وہ دل نہیں، گویا مردہ ہے، مردہ دل ہے وہ۔ ہارون رشید بادشاہ کیا کرتا ہے، ایک بار بہلول دانا کو بلاتا، حضرت بے حیا لوگوں کو کہتے، بے حیا لوگوں کو 1000 آدمی کو لے آؤ، 1 گھنٹہ ٹائم تم نہ، 100 آدمی کو، 1000 نہیں، 100 آدمی کو لے کر آنا۔ کن کو؟ بے حیا کو۔
یا حرام زادوں کو 100 حرام زادوں کو 1 گھنٹے میں لانا، بہلول لانا، کس سے کہا جا رہا ہے؟ ہاں، جو دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر کے جنت کو بیچتے ہیں، جو دریائے دجلہ کے کنارے پر بیٹھ کر جنت کو بیچے، اس کو 1 گھنٹے میں 100 حرام زادوں کو لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہارون رشید کے قلعے سے باہر نکلے، محل سے کھڑے ہو گئے، آواز دی، ہے کوئی علی کا دشمن؟ ہے کوئی علی سے بغاوت کرنے والا؟ جمع ہو گئے لوگ۔ ہے کوئی علی سے بغاوت کرنے والا؟ ہے کوئی علی سے دشمنی رکھنے والا؟ ہے کوئی علی سے بغض رکھنے والا؟ جمع ہو گئے لوگ۔ ہارون رشید بادشاہ بولا تھا 100,000 جمع ہو گئے۔ اب حضرت بولے بھائی بادشاہ کا جو وعدہ تھا 100 کا تھا، آپ 1000 ہیں، حضرت بلائے کس واسطے؟ ارے 100 لوگوں کو انہیں تحفہ دیتا وہاں، بادشاہ تحفہ دیتا، آپ 1000 آئے، اب اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، میں تو سب کو لے کے چلتا ہوں۔ حضرت ایسا آگے 10 منٹ میں، ارے کیا حضرت لے کر آگے؟ ارے تو نے تو 100 مانگا تو میں نے 1000 لایا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ حرام زادہ کون ہوتا ہے؟ بتلانا یہ تھا، سمجھانا یہ تھا کہ حرام زادے بھی ہوتے ہیں۔ حرام زادے وہی ہوتے ہیں جو علی سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی آل سے بغض رکھتے ہیں، اس کو حرام زادہ کہلاتا۔ بادشاہ پریشان ہو گیا، کیا حضرت میں 100 بولے 1000 لے کر آ گئے؟ ارے حرام زادوں کی تو کوئی کمی ہے؟ عاشقوں کی کمی ہے، حرام زادوں کی کمی نہیں ہے۔ کربلا ہو کے 1400 سال ہو گئے، آج بھی حسین ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین کا سر آج ہی کٹا۔ جب بھی ہم تعریف سنتے ہیں، لکھنے والے لکھتے ہیں، بولنے والے بولتے ہیں، زبانیں ختم ہو جاتی ہیں، مگر حسین کی شہادت، عظمت حسین، شہادت حسین، فضیلت حسین، رتبہ حسین، مقام حسین، شان حسین ختم ہونے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ حسین ہے۔ حسین کو سمجھے تو ہمیں اسلام بھی سمجھ میں آتا، دین بھی سمجھ میں آتا، قرآن بھی سمجھ میں آتا، نبی بھی سمجھ میں آتا، خدا بھی سمجھ میں آتا۔ جس کو حسین سمجھ میں نہیں آیا، سمجھو کہ اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں ممبر پر بیٹھے ہیں خطبہ دینے کے لیے۔ مسجد میں کھڑے ہو گیا ایک شخص، کھڑے ہو گیا اور کہنے لگا، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہی بتلائیے، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت علی سے پوچھتا ہے، کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ حضرت علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں، ارے جب تک میں اس کو دیکھتا نہیں سر سجدے میں رکھتا نہیں۔ جب تک میں اس کو دیکھتا نہیں سجدے میں سر رکھتا نہیں۔ حضرت امام حسین کیا فرماتے ہیں، ارے وہ آنکھیں پھوٹ جائے، وہ آنکھیں پھوٹ جائے، وہ آنکھیں جو خدا کو نہ دیکھے۔ اب پھر پوچھا، حضرت خدا کیسا ہے؟ دیکھے ہیں حضرت علی، پوچھا خدا کیسا ہے؟ حضرت علی فرماتے ہیں، حقیقت میں بتاؤں یا تیرے ذہن کے اعتبار سے بتاؤں؟ جیسی تیری سمجھ ہے، جیسی تیری سمجھ ہے
ویسے سمجھاؤں، ویسے بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں؟ بولا صاحب حقیقت میں ہو جان دے، حضرت حقیقت میں ہو جان دے۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا، یہ وہ علی جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ جب آقا نے ارشاد فرمایا تو حضرت علی فرماتے ہیں جو ایک مرتبہ نبی سے ملنے کے لیے آتا ہے اس کو 2 مرتبہ میرے پاس آنا پڑے گا۔ علی جھومنے لگے۔ صحابہ جا کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، علی فرماتے ہیں کہ آپ سے ملاقات کے لیے جو آتا ہے آپ سے 1 مرتبہ ملتا ہے اور وہ علی سے 2 مرتبہ ملتا ہے، یہ کیسے؟ تو آقا نے ارشاد فرمایا آتا بھی علی کے در سے ہے اور جاتا بھی علی کے در سے ہے۔ نبی تک پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے در علی کے سوا۔ علی کا گھر صراط مستقیم ہے، یہی وہ در ہے کہ جہاں سے نبی تک پہنچتا ہے راستہ۔ نبی تک پہنچنے کے لیے کوئی عمل نہیں ہے، نہ نماز تمہیں نبی تک پہنچاتی ہے، نہ روزہ تمہیں نبی تک پہنچاتا ہے، نہ تمہارا حج و عمرہ تمہیں نبی تک پہنچاتا ہے۔ اگر پہنچانے والی ذات اگر ہے تو صرف علی ہے۔ اب علی فرماتے ہیں حقیقت میں ہونا یا تیری سمجھ کے موافق ہونا، اللہ بھی جس کی سمجھ جتنی ہوتی ہے اتنا ہی خدا کو اپنے ذہن میں بنا بیٹھتا ہے، سمجھے؟ جس کا ذہن جتنا ہوتا ہے وہ تانے خدا کو اپنے ذہن میں جما لے کو بیٹھتا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حقیقت ہونا یا تیری سمجھ کے موافق ہونا، حقیقت ہو جان دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کیا تو موسیٰ ہے؟ موسیٰ ہے جو حقیقت ہو جائے؟ ارے وہ خدا کی ذات ایسی ہے ایک جھلک بھی اگر اس کی ہو جائے، اس کی تجلی کا ایک جھلک بھی ہو جائے تو تجھ میں نبھانے کی صلاحیت نہیں ہے، موسیٰ ہی نہیں جب پہلے اس کی تجلی سے۔ تو بولا حضرت یہ نہیں ہونے والی بات، کم از کم میرے ذہن کے موافق سمجھا دو، جتنا میں سمجھ سکتا ہوں اس حساب سے سمجھا دو کہ خدا کیسا ہے۔ علی شیر خدا فرماتے ہیں علی ایسا ہے، خدا ایسا ہے۔ خدا ایسا ہے۔ در علی سے تمہیں نبی بھی ملتا ہے، خدا بھی ملتا ہے۔ اور یہ حضرت حسین، سبحان اللہ کیا کہنے، علی ہے، حسین ہے، نبی ہے۔ پہلے ہم کو حسین کو سمجھنا ضروری ہے، جب تک حسین سمجھ میں نہیں آئے گا در علی تک ہم نہیں پہنچیں گے۔ مقام علی سمجھ میں نہیں آئے گا، مقام علی سمجھ میں آئے گا تو نبی کا در سمجھ میں آئے گا۔ ارے بھیک ملتی ہے نبی کے در سے، نعتوں میں پڑھتے ہیں نا، بولو بھائی، در نبی سے ہمیں بھیک ملتی ہے، نبی کے در سے ہمیں خیرات ملتی ہے۔ ارے نبی کا در کیا ہے؟ نبی کا در ہے کون؟ نبی کا در ہے کون؟ ہم کو خیرات ملتی ہے، ہم کو جو کچھ ملتا ہے نبی کے در سے ملتا ہے، سب کا عقیدہ ہے نا۔ تو در نبی کیا ہے اور در نبی کون ہے؟ آقا فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میرا در علی ہے، اشارہ نبی کا ہوتا ہے، علی کے در سے خیرات ملتی ہے، حکم مصطفیٰ کا ہوتا ہے، ہمیں بھیک
علی کے در سے ملتی ہے. علی کا در ہی نبی کا در ہے. علی کا در ہی نبی کا در ہے. علی کا در ہی خدا کا در ہے. اگر ہم اپنے بچے کے ساتھ بازار میں جاتے جاتے کیا بتاتے ہیں؟ ہمیں پڑھے سے اسکول رہتی، اسے بتاتے بیٹا یہ اسکول میں پڑھا سو. ہاں بیٹے میں اسکول میں پڑھا سو. اسکول پڑھے ہم نا، اسکول پڑھے گا با. اس میں ایک ٹیچر تھا، اس میں ٹیچرز تھے، وہ ٹیچرز پڑھائے، مگر بولتا کیا ہے بیٹا میں یہ اسکول میں پڑھا. اسکول پڑھے کیا اسے؟ نہیں. طبیعت خراب ہو گئی، جاگو ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گئے، مدرسہ ہاسپٹل میں. اب جاتے جاتے بچے کو بتا رہا دیکھ باپر سے یہ بخار آیا تھا نا، یہ 4 سال میں جا کر اچھا ہوا سمجھ اسپتال اچھا کری. اس میں ڈاکٹر صاحب تھے، اس نے نفس کو دیکھا، دوائی دی، اچھے ہو گئے. ہے نہیں؟ اس میں کوئی ہے؟ اسپتال کی بلڈنگ اچھا نہیں کری تو ہم نا، اس میں جو ڈاکٹر ہے، اس نے ہماری نفس کو دیکھا، بیماری کو پہچانا، دوائی دی، ہم اچھے ہو گئے. مدرسے میں ایڈمیشن لیے ہم لوگ، ٹیچر سے پڑھائے، علم والے ہو گئے. مسجد کو گئے، قرآن کو ہم پڑھے. مسجد کو بولتا دیکھو میں یہ مسجد میں قرآن پڑھا سے ہو تو مسجد پڑھائی تجھے نہیں. اس نے حافظ قرآن تھے، امام صاحب تھے، انہوں پڑھائے. ایک مدرس سے انہوں پڑھائے، ہے نا. اب ہم کعبے میں جا کر طواف کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کعبے میں طواف ہو رہا. اب بولتا میں حج کو جا گیا با، میں اللہ گھر کو جا گیا با، میرے گناہ معاف ہو گئے با. ارے اس میں وہ تو پتھروں کا گھر ہے، پتھر ہے اس میں، کیسے معاف ہوئے تیرے گناہ؟ ارے اس میں بھی کوئی ہے، اس میں بھی کوئی ہے جو تیرے گناہوں کی معافی دلاتا ہے. اس میں بھی کوئی ہے جو تیرے گناہوں کو معافی دلانے والا. کون ہے؟ وہی علی ہے جو مولود کعبہ ہے. ارے ابھی دنیا بھی نہیں بنی تھی، دنیا بھی نہیں بنی تھی ابھی. اللہ تعالیٰ زمین کو بنانے کے بعد زمین لڑکھڑانے لگی، کنٹرول میں نہیں آ رہی. حضرت جبریل آئے، سیدھا پر بچھاتے، زمین میں سکون نہیں آتا، گڑ گڑا کر روتی. یہاں پر خون ریزی ہوگی، یہاں ناحق ہوگا، یہاں قتل کیے جائیں گے، یہاں سب گناہ ہی گناہ ہوگا. زمین روتی ہے. پھر دایاں پر بچھاتے، دایاں بایاں دونوں پر بچھاتے، زمین میں سکون نہیں آتا. خدا کی بارگاہ میں جا کر عرض کرتا مولا زمین لڑکھڑا رہی ہے، اس میں سکون نہیں آ رہا. تو اللہ نے فرمایا جاؤ مرکز میں، سینٹر میں، زمین کے سینٹر میں لکھو علی. زمین کے سینٹر میں لکھو علی، علی لکھو اور ایک پتھر گاڑو، وہی ہمارا گھر ہوگا. ابھی دنیا نہیں بنی. پھر پوچھا حضرت اللہ کیسا ہے؟ اللہ تمہاری نگاہ میں کیسا ہے؟ حضرت علی سے پوچھتا. حضرت علی فرماتے ہیں جیسے جس کا دماغ ہوتا ہے، جیسے سوچنے کا معیار ہوتا ہے، اس کے طریقے سے اس کا خدا ہوتا ہے. تمہارا خدا تمہیں رزق دینے والا، بارش برسانے والا، اولاد دینے والا، دولت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا کرنے والا تمہارے نگاہوں میں خدا ہے. پھر پوچھا آقا آپ کی نگاہ میں خدا؟ فرماتے ہیں مولا کائنات شیر خدا ہم کو وجود دینے والا، ہم کو وجود دینے والا خدا. ہمارے نزدیک کیسا ہے؟ ہمارے سمجھنے میں خدا کو، علی کے سمجھنے میں خدا کو زمین و آسمان کا فرق ہے.
خدا کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے، وہ بس ایک مثل ہے، ایک مثل ہے، ایک مثل ایک مثل ہے۔ مثل کس کو کہتے ہیں؟ اب میں جیسے بولتا ہوں، میں جیسا انداز سے بولتا ہوں اسی انداز سے بولنا گویا مثل ہے۔ میں جیسے پڑھتا ہوں ویسے طریقے سے پڑھنا مثل ہے۔ مثل کیا ہے؟ اگر میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو جاؤں تو کیا نظر آتا ہے؟ آئینے کے سامنے جب میں کھڑے ہو جاؤں تو کیا نظر آتا ہے؟ میں ہی اس میں نظر آتا ہوں۔ میں ہاتھ اٹھایا تو انہیں ہاتھ اٹھاتا۔ کون؟ کون؟ آئینے میں رہنے والا۔ میں ہاتھ اٹھایا تو آئینے والا بھی ہاتھ اٹھاتا۔ میں خاموش رہا تو انہیں بھی خاموش رہتا۔ میں ہونٹ ہلایا تو انہیں ہونٹ ہلاتا۔ میں جیسا کرتا ہوں انہیں ویسا کرتا۔ اسے کہتے ہیں مثل، اسے کہتے ہیں مثل۔ انہیں خاموش رہتا۔ یہ جیسے اہل بیت کرتے ہیں خدا خاموش رہتا ہے۔ علی جیسے کرتے ہیں، اس واسطے بزرگان بولتے ہیں کر پہچانت اور آپ کی اور جان کی۔ کر پہچانت ایک مصباح الآیات کتاب ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کر پہچانت آپ کی اور جان کی جب تجھے پہچان ہو سبحان کی۔ آقا فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد رفع ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے خدا کو عرش معلق پر جا کر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحبت سے خدا ملتا ہے، وسیلے سے خدا ملتا ہے، خدا ڈائریکٹ نہیں ملتا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہیں ملا تو ہماری کیا مجال؟ ملتا ہے تو علی کے وسیلے سے ملتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا راستہ اہل بیت کا دامن ہی خدا تک پہنچنے کا راستہ، اس کے سوا اور کوئی تمہیں سیدھا راستہ نہیں ہے۔ ہے سامنے سے ہے نماز میں کھڑا پوچھ رہا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتا، اے اللہ سیدھا راستہ بتا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ سیدھا راستہ بتا، سیدھا راستہ بتا۔ کہاں ٹھہر کو پوچھ رہا ہے انہیں؟ نماز میں ٹھہر کو پوچھ رہا۔ پھر اپنی نماز میں اسے ناز ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ارے نماز تو خدا کی عبادت ہے، یہ منگو کھرا نماز میں منگ رہا، کیا منگ رہا؟ سیدھا راستہ۔ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، وہی سیدھا راستہ ہے جن لوگوں پر میرا انعام ہے۔ میں جن کا ہو گیا وہ میرے ہو گئے، ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ جو خدا کے ہو گئے خدا اس کا ہو گیا۔ ابھی حافظ صاحب بولے خدا اس کے ہاتھ بن جاتا، خدا اس کے پیر بن جاتا، خدا اس کی زبان بن جاتا، خدا اس کی آنکھ بن جاتا۔ ایک عورت کو لے کر آئے میرے پاس، دبلی ہے، کمزور ہے بہت، 4 آدمی پکڑ لے گئے اسے۔ میں بولے ارے اتنی دبلی پتلی ماں صاحب کو 4 آدمی پکڑ لے گئے نا با کیسا تمہیں؟ بولے صاحب اس کے آنکھ میں جن ہے۔ ہمیں 4 آدمی ابھی اسے قابو میں نہیں لا سکتے، کیوں؟ اس کے اندر اتنی طاقت ہے۔ میں بولا اتنی دبلی پتلی ہے نا با، 4 مرد بانے پکڑ لے گئے تمہیں،
دیکھنے دبلی پتلی ہے، اس کے اندر طاقت جن کی ہے. انہیں دبلی پتلی ہے، اس کے اندر جو پاور ہے، اس کے اندر جو طاقت ہے جن کی ہے. ہاتھ اس کے طاقت جن کی، آنکھیں اس کے طاقت جن کی، زبان اس کی بولتا جن ہے، پاؤں اس کے چلتا جن ہے. میں سوچنے لگا جب جن لگا تو اتنا پاور آتا. جن لگا تو اتنا پاور. اگر کوئی غوث کی یاد میں دیوانہ ہو گیا یا کوئی حسین کی یاد میں دیوانہ ہو گیا تو اس کے پاور کا کیا عالم. اب اس کا پاور تو اس میں اعظم ہے، اس میں اعظم ہے. ایک بادشاہ کیا کرتا، اپنے نوکر کو بولتا جا امام علی رضا کے پاس جانا، بی بی فاطمہ کے پوتے ہیں جن کا مزار پاک کاظمین بغداد شریف میں ہے، امام علی رضا. جا کو ہمیں تجارت کو جانا ہے، سمندر میں اپنا مال و زر سب کچھ رکھ کے جانا ہے. جا کو امام علی رضا کے پاس ایک تعویذ منگ کے لے کے آ، تاکہ ہمیں آنے والے بلاؤں سے طوفان سے بچنا. ہمیں جاتا، جا کو دیکھے تو کیا ہوتا، ان کے در پر معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ دروازے پر ٹھہرے. امام علی رضا سے ملاقات نہیں ہوتی. اب انہیں خادم گیا، حضرت ہمارے بادشاہ ہمارے سوگار ایسا بے بار کے سے جا رہے، ایک تعویذ دے ڈالو. تو حضرت معروف کرخی جو دربان امام علی رضا ہے، موسیٰ کاظم کے پاس دربانی کرنے والے لکھتے ہیں یہ معروف کا حکم ہے کہ جو بھی طوفان آ جائے یا پریشانی آ جائے تو ہمارے نام سے ٹل جائے. وہ لا کر کیا کرتا، بادشاہ کو چیٹی دیتا، بادشاہ جو میں رکھ لیتا. سمندر میں سفر کرتے کرتے طوفان آ جاتا، نکال کو دیکھتا، اس میں کیا رہتا، امام علی موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ نہیں رہتا. اس میں معروف کرخی جو ان کا دربان ہے، اس کا بولتا ارے رے 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 میرا نوکر مجھے دھوکہ دے ڈالے آ رہا ہے. میں حضرت کے پاس لاؤ کر بولے تو کیا رے کس کے پاس لایا، کون رہے انہوں؟ بولتے نہیں حضرت نہیں تھے، ان کا چپرا ان کے دروازے پر کھڑے تھے حضرت ایک جنے، انہوں لکھ کو دے لے کر اگر کیسا کام کرا نہ رہے تو بول کیا کرتا، غصے میں آ کے وہ سیٹی سڑ ڈالتا پانی میں، سمندر میں سڑ ڈالتا. جیسے ہی طوفان کے موجہ آنا شروع ہوتا یہ چیٹی دیکھ کو ٹھہر جاتے ہو. طوفان تھم جاتا، اطمینان آ جاتا. وہ اسے اپنے خادم کو بولتا کہاں ہے، بلا لگا رہے ان کو. جان جاگو جان آ گئے، ہمیں سب ڈب کو جاتے تھے، بلا لگا. واپس آنے کے بعد حضرت کو لے کر جاتے. اب انہیں پوچھتا بادشاہ تمہیں ان کے دربان ہے، تمہیں انہوں تم نہ وظیفہ کیا بولے وہ بولو، تمہیں ان کے پاس رو کر سیکھے نا، انہوں کیا بول کو دیے تم نا وہ بولو، وہ وظیفہ بول. تو حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا بولتے ہیں، 14 سال ہو گیا حضرت مجھے کچھ وظیفہ بھی دیے نہیں، کیا بھی نہیں دیے. ہاں کہتے 14 سال ہو گئے میں ان کے گھر میں خدمت کے واسطے ہوں. کبھی بولتے ارے وضو کے لیے پانی لا، کبھی کھانا لا، کبھی مصلی لا، کبھی مہمان آیا ہے چائے لا، کبھی بازار جا کے یہ لا، میرے نام سے اے معروف جا وہ لا، یہ لا، یہ معروف یہ دے، معروف وہ دے، معروف اے کر، معروف ہو کر. 24 گھنٹے میرا نام حضرت کی زبان پر رہتا. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا نام حضرت کی زبان پر 14 سال سے آ رہا ہے، میرے نام میں کچھ کمال ہے کیا نہیں، میرے اندر کچھ پاور پیدا ہوا کیا نہیں. میں وہ ٹیسٹ کرنے کے واسطے دیا تو مناگت ہیں. تو کیا ہے یہ
اللہ والوں کے آل رسول کے غلاموں کا نام اسم اعظم ہے، خدا کا نام اسم اعظم نہیں، خدا کا نام تو اسم اعظم الاعظم 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 ہے۔ اس لیے سرکار فرمائے لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک میری اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں کا دامن ہمیشہ تھامے رہو گے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دونوں ایک ہیں، ان کا دونوں کا راستہ ایک ہے، دونوں کا طریقہ ایک ہے، دونوں کا سلیقہ ایک ہے، دونوں کا سبق ایک ہے، دونوں کا چال و چلن ایک ہے۔ کن کا؟ قرآن کا اور اہل بیت کا۔ قرآن و اہل بیت ازل سے جدا نہیں، یہ دونوں قیامت کے میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چل کے آقا فرماتے ہیں مجھ پر حوض کوثر پر ملیں گے۔ آج لوگ کیا ہے، قرآن کو لے لیے آل کو چھوڑ دیے، بعض لوگ آل کو لے لیے قرآن کو چھوڑ دیے، کامیابی کی منزل تک نہیں پہنچتے۔ آقا کا ہر عمل، آقا کی ہر بات ساری دنیا بدل سکتی ہے، مگر آقا کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات نہیں بدلتی۔ اہل بیت اور قرآن دونوں سرکار سے حوض کوثر پر ملیں گے۔ یہ حوض کوثر، اس کی بڑی تشریح، کوثر بعض لوگاں لکھے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ بعض علماء لکھے کہ یہ کوثر سے مراد حوض ہے، بعض علماء نے لکھا کہ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے، مگر ہم پوری صورت کو پڑھیں، انا شانئک ھو الابتر، یہ بتاتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی ہمیں تمہیں کوثر عطا کر دیا۔ قرآن جب نبی پر نازل ہوا تو نبی بیٹھے رہے، وحی آئی نبی بیٹھے رہے، خدا کا حکم آیا نبی بیٹھے رہے، جبریل آیا خدا کا پیغام لے کر نبی بیٹھے رہے، کوئی سورت نازل ہوئی نبی بیٹھے رہے، کچھ خدا کا پیغام پہنچا نبی بیٹھے رہے۔ لیکن جب سورہ کوثر نازل ہوا، انا اعطیناک الکوثر، جب سورہ کوثر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تو میرے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، اٹھ کر کھڑے ہو کر اس تحفے کو آپ نے قبول فرمایا۔ کوثر سے مراد فاطمہ زہرا ہے، فاطمہ زہرا، فاطمہ زہرا آقا کی بیٹی۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ آقا نے یوں نہیں فرمایا کہ فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جسم کے کسی حصے کا ٹکڑا ہے۔ آقا نے یوں نہیں فرمایا، آقا نے بس اتنا فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لوگوں تمہیں معلوم ہو جائے کہ میں رحمت ہوں، میں رحمت ہوں، فاطمہ رحمت کا ٹکڑا ہے، میں شافی ہوں، فاطمہ شفاعت کا ٹکڑا ہے، میں کریم ہوں، فاطمہ
کرم کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، سبحان میں طاہر ہوں، فاطمہ طہارت کا ٹکڑا ہے۔ آقا فرماتے ہیں جتنے خوبیاں میرے پاس ہیں فاطمہ ان سب کا ٹکڑا ہے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا الفاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر ہم اہل بیت کو چھوڑ کر لاکھ بھی کوشش کریں، لاکھ بھی عبادت کریں تو کچھ ہمیں حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ خدا کی ذات کو اگر دیکھنا ہے، خدا کی ذات کو اگر پانا ہے تو انہی 5 میں ہمیں تلاش کرنا پڑے گا۔ جبھی تو بیدم شوارسی فرماتے ہیں بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہم نے نبی کے گھر، وہ اللہ تو بس یہی چاہتا ہے، انما یہی چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ یہی چاہتا ہے، اللہ کی چاہت ہے، یہی چاہتا ہے، انما یہی چاہتا ہے کہ ان کو ہر گندگی، ہر آلودگی سے پاک و صاف رکھے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا زمانہ لاکھ بھی کیچڑ اچھالے ان کے دامن پر، زمانہ لاکھ بھی کیچڑ اچھالے ان کے دامن پر، کہ پر بھی سیدوں کا پیرہن میلا نہیں ہوتا۔ سید کا بہت بڑا مقام، یہ آل رسول جن کو کہتے ہیں وہ سید زادے ہیں، سید سردار کو کہا جاتا ہے۔ سید کا وہ مقام، میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اگر کسی سید کی شادی غیر سید سے ہو جاتی ہے، اچھا سننا ہے بات کو، کسی سید کی شادی غیر سید سے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ شیخ کو کر لے سکتا، سید کو کر لے سکتا، مومن کو کر لے سکتا، مگر غیر سید کے ساتھ جب کسی سید کی شادی ہوتی ہے، سمجھ رہے نا، کسی سید کی شادی غیر سید سے ہوتی ہے تو اس کے لیے ایک سزا ہے۔ کیا سزا؟ جو چیزیں سیدوں کے لیے، آل رسول کے لیے حرام ہیں، کیا ہیں؟ جو چیزیں آل رسول کے لیے، سیدوں کے لیے حرام ہیں، وہ ان کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ مثلا کیا آل نبی پر، سیدوں پر کیا حرام ہے؟ خیرات، زکوٰۃ، فطرہ، خیرات، یہ سیدوں کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ مگر کسی سید کی شادی غیر سید سے ہو جاتی ہے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے۔ جن کے لیے حرام تھا اس کے لیے حلال ہے۔ اب اس پر آپ سوچو، پتہ کٹ جاتا اس کا، پتہ کٹ جاتا۔ اس لیے سرکار جو ہے اپنی بیٹیوں کو نہیں دیے۔ اہل بیت ایک ایسا پاکیزہ خاندان ہے، رسول کی آل کا ایک ایسا پاکیزہ خاندان ہے، یہ اتنا پاکیزہ، اتنا پاکیزہ، اتنا پاکیزہ ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ پاک ہے اور نور والا ہے۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔
تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ وہ نوری گھرانہ ہے جن کی یاد نماز میں آنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. آپ پڑھتے ہیں نا اتحیات میں، کیا پڑھتے ہیں؟ نبی پر سلام، السلام علیکم ایھا النبی. لوگ آج سلام کو دیکھے تو ڈر جاتے. ہاں کوئی سی کتاب میں ہے، کہاں ہے کہ تو پوچھتے انہیں بیٹھ کو پڑھ رہا نماز میں. سمجھدار کیا ہے؟ سمجھ کو بولتا، بے سمجھا کیا کرتا؟ بول کو سمجھتا. درود شریف پڑھتے ہیں نماز میں، پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ درود ابراہیم، محمد و آل محمد پڑھتے ہیں نا. جب تک یہ نہیں پڑھتے نماز نہیں ہوتی. اب نماز کے لیے جب انسان کھڑے ہو جاتا ہے تو اس کے لیے 4 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. کہتے ہیں 4 باتیں. جس کی نماز میں یہ 4 باتیں نہیں ہوتے اس کی نماز نہیں ہوتی. پہلا کیا؟ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. نماز میں ٹھہرے تو کیا سوچنا؟ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں. 4 باتیں. اگر ہمارے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو کم از کم اتنا تو تصور کر لینا چاہیے کہ خدا مجھ کو دیکھ رہا ہے. پہلا ہم خدا کو دیکھنا، یا تو خدا ہم کو دیکھنا، 2 ہو گئے. تیسری بات ہے پڑھنے پر غور کرنا. میں کیا پڑھ رہا ہوں. چوتھی بات، یہ میری زندگی کی آخری نماز. موت کا بھروسہ نہیں، کب آتی معلوم نہیں نا. جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوگے تو سمجھ لینا کہ یہ میری زندگی کی آخری نماز. یہ 4 باتوں کا ہونا ضروری. جس کی نماز میں یہ 4 باتیں نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی. اب تیسری بات پر ہمیں غور کریں، پڑھنے پر غور کرنا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی کہتا. نبی پر سلام پڑھتا ہے کب؟ قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیا، 2 رکعت نماز پڑھا، اطمینان سے قاعدے میں بیٹھا، اطمینان سے بیٹھ کو ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ نبی پر سلام پڑھ رہا ہے. نبی کی بارگاہ میں خدا کو بے ادبی کرانا منظور نہیں ہے، اس لیے پہلے ادب سے بٹھایا. پہلے ادب سے بیٹھ، 2 زانو بیٹھ. یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے، یہاں سے کٹ جائے گا تو کہیں کا نہیں رہے گا. 2 زانو بیٹھ، ادب سے بیٹھ، اٹینشن میں بیٹھ، نگاہیں سامنے، ادھر ادھر نہیں دیکھنا. پھر ادب کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کرنا. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی، اے نبی تم پر سلام. اب پڑھتے پڑھتے درود ابراہیم پر پہنچتا. جب ہم پڑھنے پر غور کرتے ہیں تو کبھی ہمارے خیالات گنبد خضرا کی طرف جاتے ہیں. جب بات درود شریف کی آتی ہے تو ہمارے خیالات کبھی گنبد خضرا کی طرف جاتے ہیں. جب آل کی بات آتی ہے تو کبھی ہمارے خیالات کربلا کی طرف جاتے ہیں، کبھی حسین کی چوکھٹ کی طرف جاتے ہیں، کبھی حسن کی طرف جاتے ہیں، کبھی امام زین العابدین کی طرف جاتے ہیں، اور کبھی غوث کی طرف جاتے ہیں، کبھی خواجہ کی طرف جاتے ہیں، کبھی وارث عالم پناہ کی طرف جاتے ہیں. اور جتنے آل رسول قیامت تک آنے والے ہیں ہم نے جن جن کو آل رسول کی لسٹ میں رکھا ہے، عاشقوں کے خیال تو ادھر جاتے رہیں گے نا. تو یہ وہ آل رسول ہیں جن کی یاد نماز میں آنے سے بھی نماز نہیں ٹوٹتی. نہ نماز کو دہرایا جاتا ہے. جب تک یہ لوگ نہیں یاد آتے نماز خدا تمہاری قبول نہیں فرماتا.
کیوں؟ دین پر، اسلام پر آل رسول کا احسان ہے۔ اگر حسین نہ ہوتے تو نہ اسلام ہوتا، نہ قرآن ہوتا، نہ ایمان ہوتا، نہ مسلمان ہوتا۔ یہ کربلا کے میدان والوں کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ ہمیں ملا ہے حسین کا صدقہ ہے۔ دین کو حسین نے اپنی گود میں پالا ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ دے کر پالتی ہے، حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کو پالا ہے۔ حسین کا احسان یہ دنیا ادا نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے حسین کی قربانی کو دیکھ لیا تو جنت کا سردار بنا دیا، جنت حسین کے حوالے کر دیا۔ اے حسین تیری قربانی ہمیں مقبول ہے، یہ تحفہ لے لے جنت، اس کا مالک تو، اس کا سردار تو، اب جسے چاہے جنت دے دے۔ کیا کہنے، جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو جنت کا مستحق بننا چاہتا ہے، وہ کبھی حسین کو نہیں بھولنا۔ کیوں؟ جنت belongs to property of حضرت امام حسین۔ یہ ان کی ملکیت ہے، حضرت امام حسین کی جنت۔ خدا حکم دینے والا، حسین ریلیز کرنے والا۔ خدا آرڈر پاس کرتا ہے، یہ حسین کی مرضی ہے، جس کو چاہے بھیجے یا نہ بھیجے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم محفلیں یہ بزرگان دین کی اس لیے منعقد کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی یادوں کو، ان کے باتوں کو یاد کر کے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں اور ہم قیامت کا ذریعہ بنائیں، خدا کو منہ دکھانے کے لائق بنائیں ہم اپنے چہرے کو۔ ہم اس کو ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ ہم بزرگان دین کی باتوں کو یاد کر کے، ان کی محفلوں کو سجا کر کے، خدا اور اس کے رسول کے، اس کے محبوب بندوں کی باتوں کو پیش کرنا، سننا، بولنا، ہم اس کو عبادت سمجھتے ہیں۔ آقا نے ارشاد فرمایا ذکر الصالحین عبادہ، صالحین کا ذکر عبادت ہے۔ نیک بندوں کا ذکر کرنا عبادت ہے، نیک بندوں کا ذکر کرنا ہی عبادت ہے، تو حسین کا ذکر کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس مختصر سی محفل کو اہل بیت اطہار کے صدقے و توفیق قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔